بہت عرصہ گزرا۔ جنگل بیابان میں ایک چھوٹا سا قافلہ سفر کر رہا تھا۔ بہت سے مسافر مل کر سفر کر رہے ہوں تو اسے قافلہ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ قافلے بنا کر ہی سفر کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو ایسی سڑکیں تھیں جن پر آرام اور حفاظت کے ساتھ سفر کیا جا سکے، اور نہ مسافروں کی دیکھ بھال کا کوئی انتظام تھا۔ چور، ڈاکو عام طور پر مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس قافلے میں دوسرے مسافروں کے علاوہ ایک عورت اور اس کا ایک کم عمر بیٹا بھی تھا۔ عورت اپنے بھائی یعنی اپنے بیٹے کے ماموں سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ یہ سب مسافر ملک یمن کے رہنے والے تھے اور اسی ملک کے ایسے علاقے میں سفر کر رہے تھے جو بہت ہی ویران تھا۔ قافلہ بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مسافر اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو خوب تیز دوڑا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس ویران علاقے سے جلد از جلد نکل جائیں، لیکن ابھی انہوں نے آدھا رستہ ہی طے کیا تھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور قافلے والوں سے کہا، چپکے سے اپنا اپنا مال اسباب ہمارے حوالے کر دو ورنہ سب کو قتل کر دیں گے۔ قافلے کے مسافروں پر اچانک ہی سے یہ مصیبت آ پڑی تھی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئے، لیکن پھر سنبھل کر ڈاکوؤں کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ مسافروں اور ڈاکوؤں میں خوب لڑائی ہوئی۔ مسافروں نے اپنی طاقت سے زیادہ ہمت دکھائی، لیکن وہ گنتی میں ڈاکوؤں سے بہت کم تھے، اس لیے ہار گئے، اور لٹیروں نے ان کا مال اسباب لوٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر ہی میں مسافروں کا سامان گٹھریوں میں باندھ لیا اور سامان کے ساتھ بہت سے مسافروں کو بھی قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جو عورت قافلے کے ساتھ سفر کر رہی تھی، اس نے کسی طرح اپنی جان تو بچا لی، لیکن اپنے پیارے بیٹے کو نہ بچا سکی۔ ظالم ڈاکو ننھے منھے معصوم بچے کو اٹھا کر لے گئے اور عورت روتی پیٹتی چیختی چلاتی رہ گئی۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس زمانے میں ایسے واقعات عام طور سے ہوتے رہتے تھے، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے نیکی کا راستہ چھوڑ کر برائی کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ خاص طور سے ملک عرب کی حالت تو بہت ہی خراب تھی۔ اس ملک کے باشندے برائی میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ بے گناہوں کو قتل کر دیتے اور ان کا مال اسباب لوٹ لینے کو بہادری کی بات خیال کرتے تھے۔ کوئی عورت، بچہ یا آدمی اکیلا مل جاتا تو اسے پکڑ کر لے جاتے اور بازار میں فروخت کر دیتے۔ ان لوگوں کے ایسا برا بن جانے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ نہ تو ان کے ملک میں کوئی ایسا حاکم رہ گیا تھا جو انصاف کرتا اور لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے بچاتا، اور نہ کوئی ایسا عالم تھا جو انہیں یہ بتاتا کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا برا۔ سردار اور مذہبی رہنما تھے ضرور، لیکن بروں کے ساتھ وہ بھی برے بن گئے تھے۔ اگر کوئی مظلوم ان کے پاس جا کر فریاد کرتا تو وہ اس کی مدد کرنے کے بجائے ظالموں کی طرفداری کرتے۔ ان کے فریاد سننے کی بجائے ڈراتے دھمکاتے اور مار پیٹ کر کے بھگا دیتے تھے۔ لوٹ مار اور بے گناہوں کا خون بہانے کے علاوہ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں تھیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنی لڑکیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور نشے والی چیزیں کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ معمولی باتوں پر غصے میں بھر جاتے اور ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے۔ ان کی ایسی لڑائیاں کئی برس جاری رہتی اور دونوں طرف سے سینکڑوں آدمی مارے جاتے۔ بچے اندازہ کر سکتے ہیں جب ایسے حالات ہوں تو کمزوروں اور غریبوں کی حفاظت کیسی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں کوئی بھی کمزور اور کوئی بھی غریب اطمینان سے زندگی نہ گزار سکتا تھا۔ شروع میں جس بچے کا ذکر کیا گیا اس کا نام زید تھا، اور وہ یمن کے قبیلے بنو قزاع یا بنو کل کے سردار حارثہ بن شرجیل کا بیٹا تھا۔ اس کی والدہ کا نام سعدی بنت ثعلبہ تھا، جو یمن کے ایک اور بہت مشہور قبیلے بنی طے کے سردار کی بیٹی تھی۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس میں حاتم طائی پیدا ہوا تھا۔ آپ نے حاتم طائی کی کوئی کہانی ضرور پڑھی یا سنی ہوگی۔ زید کے باپ نے اپنے پیارے بیٹے کو بہت ڈھونڈا، لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوا۔ کامیاب کس طرح ہوتا؟ ظالم ڈاکو اسے یمن کے علاقے سے بہت دور حجاز کے علاقے میں لے گئے تھے۔ حجاز وہ علاقہ ہے جس میں مکہ اور مدینہ ہے۔ اس زمانے میں بھی عرب کا سب سے مشہور شہر مکہ ہی تھا۔ اس شہر کے قریب ایک بازار لگا کرتا تھا جسے عکاظ کا بازار یا عکاظ کا میلہ کہتے تھے۔ جب یہ بازار لگتا تھا تو عرب کے تمام علاقوں سے سوداگر اپنا مال لے کر آتے تھے۔ گھوڑوں کی دوڑ، نیزہ بازی اور دوسرے کھیل تماشوں کا بھی انتظام ہوتا تھا، اور ان مظلوم بچوں، عورتوں اور مردوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی جنہیں ڈاکو پکڑ کر لاتے تھے۔
جن ڈاکوؤں نے معصوم زید کو پکڑا تھا وہ اس اوکاز کے بازار میں لے آئے اور شہر مکہ کے رہنے والے ایک سردار حکیم بن حزام کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جو لوگ اس طرح فروخت کیے جاتے تھے انہیں غلام کہا جاتا تھا، اور انہیں خریدنے والا اسی طرح ان کا مالک بن جاتا تھا جس طرح آج کوئی گھوڑے، بیل اور خچر کا مالک بن جاتا ہے۔ جو عورتیں فروخت کی جاتی انہیں لونڈیاں یا کنیزیں کہا جاتا تھا، اور ان کی آزادی بھی بالکل ختم ہو جاتی تھی۔ معصوم زید غلام بن کر بکا تو اس کی بھی آزادی بالکل ختم ہو گئی۔ اب وہ مکہ کے سردار حکیم بن حزام کے قبضے میں تھا، اور حکیم کو یہ حق حاصل ہو گیا تھا کہ زید کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے۔ زید کی قسمت اچھی تھی، حکیم بن حزام نے اسے اپنے پاس رکھنے اور اپنی خدمت کرانے کی بجائے اپنی ایک ایسی رشتہ دار خاتون کو دے دیا جو بہت ہی نیک دل اور رحم دل تھیں۔ نیک اور رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خاتون بہت امیر بھی تھیں، اور کچھ دنوں پہلے انہوں نے مکہ کے ایک سردار کے ساتھ شادی کی تھی جو ان سے بھی زیادہ نیک اور رحم دل تھے۔ خاتون نے زید کو اپنے خاوند کی خدمت پر مقرر کر دیا اور اس سے کہا کہ اگر ان کا کوئی کام ہوا کرے تو وہ کر دیا کرے۔ یہ کام بالکل معمولی سا تھا، کیونکہ نیک دل سردار اپنے زیادہ تر کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ زید کے ماں باپ اور رشتہ دار اسے برابر ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک آدمی کی زبانیں انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا پیارا بیٹا حجاز کے شہر مکہ میں ہے اور قبیلہ قریش کے ایک سردار کے گھر میں رہتا ہے۔ یہ خبر سن کر زید کے والد صاحب اپنے بھائی یعنی زید کے چچا کعب اور اپنے دوسرے بیٹے جبلہ کو ساتھ لے کر مکہ آئے اور قریشی سردار سے مل کر ان سے درخواست کی، اے معزز سردار، مہربانی کر کے ہمارے پیارے بیٹے زید کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ اس کی ماں اسے بہت یاد کرتی ہے اور اس کی جدائی میں اس کا برا حال ہے۔ قریشی سردار نے زید کے والد صاحب حارثہ بن شرجیل کی بات سن کر فرمایا، ٹھیک ہے، میں بہت خوشی سے اجازت دیتا ہوں، تم زید کو اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ زید خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں۔ باپ نے کہا، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ پھر زید کی طرف دیکھ کر بولا، بیٹے تم میرے ساتھ چلو گے نا؟ بالکل نہیں، زید نے فوراً جواب دیا، میں اپنے آقا کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اچھے بچوں، زید کے والد صاحب یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ زید اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن وہ یہی کہتا رہا، میں تو اپنے آقا کے پاس ہی رہوں گا۔ یہ ایک نرالی بات تھی کہ ایک کم عمر بچہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک ایسے آدمی کے پاس رہنا چاہتا تھا جس کے گھر میں اس کی حیثیت ایک غلام کی سی تھی۔ قریشی سردار نے ننھے زید کی یہ بات سنی تو خوش ہو گئے اور کہنے لگے، لوگو میری یہ بات اچھی طرح سن لو، آج سے زید میرا غلام نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی میں دو الگ الگ قسم کے آدمیوں سے آپ کی جان پہچان ہوئی، جن میں ایک ظالم ڈاکو تھا جس نے کم عمر زید کو اس کی ماں کی گود سے چھین کر اوکاز کے بازار میں بیچ دیا تھا، اور دوسرا قریشی سردار جس نے ایک کم عمر بچے کو ایسا پیار دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی محبت کو بھول گیا اور اپنے گھر جانے کے بجائے سردار کے گھر میں رہنا پسند کیا۔ اب آتے ہیں ہم کہانی کی جانب واپس۔ وہ جو سردار مکہ میں تھے اور جو زید ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، آئیے ہم آپ کا ان سے تعارف کرواتے ہیں۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، وہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور زید ان کی محبت میں گرفتار، اور بعد میں یہی زید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی حیثیت سے مشہور بھی ہوئے۔ پیارے بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہماری آخرت کو سنوارنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ اس محبت کو دل میں بسائے ہماری آئندہ کہانیوں کا انتظار کیجیے۔ ہم سیرت پر اور بھی خوبصورت واقعات اور کہانیاں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے تاکہ ہماری مزے کی کہانیوں کے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔